ابھی ظہیر خان صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران جن ایسی تصنیفات کا ذکر کیا ہے اس میں اگر ہم ترتیب سے چلیں تو جو کتاب لکھی گئی حضرت اقدس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی نگرانی میں اور آپ کی ہدایات کی روشنی میں، وہ تھی رشدی ہانٹڈ بائی ہز انہولی گھوسٹس. اور اس کا ابھی جب اس کا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دور میں اس کا ترجمہ بھی سامنے آیا اور ریوائزڈ ایڈیشن آیا جس میں کہ اضافوں کے ساتھ جو بعد میں ادھر اضافے ہوئے ان کے جواب اضافی طور پہ یہاں پر بھی دیے گئے ہیں. اور ابھی جس طرح بات ہوئی پوپ کے اسلام پر اعتراضات، یہ بھی جماعت احمدیہ جرمنی نے کتابی شکل میں بھی حضور کے خطبات کو بھی شائع کیا ہے اور دیگر مضامین بھی جماعتی لٹریچر سے اس متعلق اس میں شامل ہیں. اور یہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جو کتابی شکل میں شائع ہوا، جو جب خاکے بنانے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی تو اس وقت حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو ایک انتہائی لطیف رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اور پھر اسکینڈینیویا میں خاص طور پہ جہاں سے کہ یہ مسئلہ اٹھا تھا اور جہاں کے اخبارات میں یہ سارے مسائل اٹھے اور یہ خاکے بنانے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی رہنمائی میں وہاں کی جماعتوں نے وہاں کے پریس سے رابطہ کر کے، وہاں کی حکومتوں سے رابطہ کر کے انہیں بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا. اور اس میں کئی فرنٹس پہ جماعت احمدیہ کو حضرت صاحب کی رہنمائی میں جو ہے وہ ایک چومکھی لڑائی لڑنی پڑی. ایک طرف تو جہاں پہ شدت پسندانہ رد عمل سامنے آ رہا تھا، وہاں پہ انہیں بتانا پڑا کہ بھائی اسلام کی سچی اور اصل تعلیم یوں نہیں بلکہ یہ ہے کہ اسے امن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے. دوسری طرف ایسی حکومتیں جو نام نہاد آزادی ضمیر اور آزادی اظہار کے نام کے اوپر ایک بالکل ایک شتر بے مہار کی طرح جنہوں نے پریس کو چھوڑ رکھا تھا، انہیں بھی بتایا گیا کہ اسلام اور وہ سب کے خطبات کی روشنی میں اور حضور کے ارشادات کی روشنی میں تھا کہ اسلام خود آزادی اظہار اور آزادی ضمیر کا علمبردار ہے. لیکن اس میں جو اظہار کیا جائے اس پہ وہ بہرحال ایک ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں جو اظہار کرنے والا ہے اس کی ایک حد ہے اور وہ اسے ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. تو اس وقت کچھ ہمارے پاس اخبارات میں سے کیونکہ جو ڈنمارک اور ناروے اور سویڈن میں جو کوششیں کی گئیں اس میں تینوں ممالک میں اخبارات سے رابطے کیے گئے. اخبارات نے خود ہمارے مشنریز کے ساتھ اور ہمارے جماعتوں کے ساتھ وہاں پہ رابطہ کیا اور ان سے ہمارا موقف معلوم کرنا چاہا. وہاں کی حکومتوں کے ساتھ، وزراء کے ساتھ جماعت نے ملاقاتیں کیں اور انہیں سمجھایا اور انہیں بتایا آزادی اظہار کے جہاں تک بات ہے اس میں انہیں بتایا کہ اس لیجسلیشن کی کیا بہتر صورت آگے ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے جماعت کے نمائندوں کے وہاں پہ انٹرویوز بھی لیے اور انہیں شائع کیا. تو اس وقت ہمارے سامنے پاس جو ہیں وہ کچھ اخبارات کے آپ سکینز دیکھ رہے ہیں جو آپ اس وقت آپ کی اسکرین پہ پیش کیے جا رہے ہیں. یہ ڈنمارک کے اخبارات کے ایسے سکینز ہیں جو کہ اس وقت جس وقت کہ یہ گرما گرم بحث چل رہی تھی، جس کے بارے میں ڈنمارک کی حکومت نے یہ کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جس کے ساتھ ڈنمارک کی حکومت کو نبرد آزما ہونا پڑا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ خاکوں کا مسئلہ تھا. اس میں دیکھیں کہ ایک ایسے سنگین صورتحال میں سب سے اچھا، سب سے پرزور اور سب سے زیادہ پرامن رد عمل جو ہے وہ جماعت احمدیہ کا سامنے آیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ اگر مزید تفصیلات چاہتے ہوں ان کتب کے حصول کے سلسلے میں، ایک تو انہیں پڑھنے کا طریق ہم بتاتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ جا کے ان کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور کیجیے گا. اور بھی اس سلسلے میں کوئی معلومات آپ کو درکار ہوں تو ہم ضرور، اور ان کی مختلف زبانوں میں تراجم اور ٹرانسلیشنز بھی ہیں، وہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں ہماری ویب سائٹ پہ.